سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ربا عیب چاکج اساں عیبیاں دے تینو یار دے یاراں دا واسطہ روندا رہا محبوب جتھے امت خاطر نہ ڈونگیاں غاراں دا واسطہ قیدی ہو کے جتھے جتھے زینب ٹری اونا گلیاں بازاراں دا واسطہ روندی رہی سکینہ سی جتھے ٹیک لا کے تینوں نہ دیواراں دا واسطہ جن نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دا واسطہ دن حشر دے سانو بھی بری کر دیں ہو تینو 50 تے 12 دا واسطہ تمام تعریفاں اللہ رب العزت واسطے جڑا وحدہ لا شریک ہے پوری کائنات دا تنہا اور اکیلا مالک ہے لکھاں اور کروڑاں درود و سلام پیارے آقا کریم دی ذات بابرکات تے جنہاں اللہ نے پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا حضرات محترم ذکر ہوندہ پہائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ ستار العیوب بھی ہے گناہاں نو معاف کرن والا بھی ہے رحیم و کریم بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے نرم دل ہن اور اتنے مہمان نواز ہن کہ بغیر مہمان دے کھانا نہ کھاندے جب تک کوئی مہمان نہ آوے آپ کھانا نہ کھاندے تو ایک دن کھانا سامنے پہ لیکن مہمان کوئی نہیں کافی دیر انتظار کیتا جس وقت ویکھیا کہ کوئی بندہ نہیں آیا تو آپ مکان تو باہر تشریف لے آئے سامنے ویکھیا ایک بزرگ آندا پہ تو دے قریب گئے اور فرمایا بابا کھانا کھاسیں شاہ کیا کھا لے آپ نے فرمایا آ میرے نام دسترخوان تے کھانا رکھا گیا آپ نے فرمایا بابا بسم اللہ پڑھ اسا کہ میں کیوں پڑھا میں تو مجوسی ہوں میں کوئی مسلمان ہوں بھئی میں بسم اللہ پڑھا تو پیغمبر ہم غصہ آ گیا جلال آ گیا فرمایا کہ پھر اٹھی وانی تھا چلا وانی تھا اجے وہ بزرگ دروازے تک نہیں پہنچیا جبریل امی آ گئے اللہ دا پیغام لے کے آ گئے کہ اللہ فرمیندہ اے میرے خلیل جس نے 70 سال تک میری نافرمانی کی تھی کبھی میرا ذکر کرنا گوارا نہیں کیتا ہمیشہ میرے خلاف رہا تو اس نو کھانے تو اٹھا تا دیتا ہے لیکن او دے کولو یہ پوچھ کدی میں بھی اس نو ایک رات بھکھا سمجھ دیتا ہے تو پھر تو کون ہونا اس نو اٹھاون والا وانج ہونے اس نو بلا کے لے کے آ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری طور تے باہر تشریف لے گئے آپ نے فرمایا بابا واپس آ کہ جی میں تو نہیں آتا تو سا میں نو کھانے تو اٹھا دیتا ہون میں نہیں آندا تو آپ منتا کرن لگ گئے کہ جی واپس تشریف لے آؤ تو پھر بابے نے سوال کیتا کہ پہلے تسی میں اٹھا دیتا ہے تو ہونے انقلاب کی میں آ گیا کہ تسی میں دوبارہ صدن آ گئے ہو تو آپ نے فرمایا کہ بابا تو حالی تک دروازے تک نہ پہنچا جی اللہ دا فرشتہ آ گیا اور اللہ دا پیغام لے کے آیا کہ جس اپنے بندے نو تمام تر گناہاں دے باوجود ایک وقت بھکھا نہیں رہن دیتا تو کون ہونا انہوں اس کھانے تو اٹھاون والا
تو اس واسطے میں واپس آیا تمہیں لمن واسطے. تو جڑا نا بابا آ کھانا کھا. تو بزرگ آخر لگا جے وہ ایڈا کریم ہے، جے وہ ایڈا کریم ہے کہ میری اتنی گل بھی برداشت نہیں کی اس نے کہ مینو اس نے ایک ڈنگ دا کھانا جڑا اس تو مینو اٹھایا گیا تو برداشت نہیں کر سکیا. تو پھر پہلے مینو کلمہ پڑھاؤ پھر کھانا کھا سکتا. تو اللہ اتنا کریم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا پیا کہ آپ دے اتنے پہلی ازمائش اگ دے وچ سٹن دی آتش نمرود سٹیا گیا. پھر حکم دیتا گیا کہ 87 سال دی عمر جیڑا بیٹا پیدا ہویا ہے اس نو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ المکرمہ چھوڑو. بیٹے نو تے چھوڑنا پہ گیا. لیکن جیڑی ہون ازمائش آئی یہ سب تو بڑی ازمائش آئی، بہت بڑی ازمائش آئی. فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ اے تیرا خلیل ہے، ہر وقت اپنے بیٹے دی یاد لگا رہتا ہے، ہر وقت اس دی محبت دے افسانے پڑھتا ہے، اس دے گن گاندا. تو پھر تیرا خلیل کتوں ہویا؟ پھر تیرے نال محبت تو نہ ہوئی اس نو. تو اللہ نے فرمایا کہ چلو اس مرحلے دے وچ بھی آزما لینے. تو رات ہوئی، خواب دے وچ حکم ہویا ابراہیم قربانی کر. سویرے اٹھے 100 اٹھ ذبح کر. رات نو ستے پھر خواب آیا ابراہیم قربانی کر. سویرے اٹھی کے پھر گاواں اور بکریاں ذبح کر. تیسری رات خواب آیا کہ اے ابراہیم اس چیز دی قربانی کر جیڑی تینوں سب تو زیادہ پیاری ہے، جیڑی تینوں سب تو زیادہ عزیز ہے، جیڑی چیز تینوں سب تو زیادہ اچھی لگتی ہے اس دی قربانی کر. ہن سوچیا بھئی سب تو پیارا تو اسماعیل ہے، سب تو پیارا تو اسماعیل ہے، تو پھر اس کی قربانی کرو. ہن تصور کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو 87 سال دی عمر دے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے. اور ملے کس طرح ہیں؟ ادھی راتی رو رو کے رب حبلی من الصالحین، اللہ مینو ایسا بیٹا عطا کر جڑا صالحین دے وچ ہوے. تو وہ بیٹا اللہ نے 87 سال دی عمر عطا فرمایا. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی ہوئے آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر ازر بہانے. تو 87 سال دی عمر دے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے 100 سال دی عمر دے وچ، یعنی 13 سال بعد حکم ہویا انہوں ذبح کر دے. وہ ایک بندہ سعودی عرب آئی تو کافی عرصے بعد اس نے چھٹی ملی تو پتہ چل چکا ہے کہ گھر بیٹا ہوئے. تو روزانہ ونجے ایک کھلونا لے آئے. جدو روانگی دا وقت آیا تو کھلونے دی ایک بوری بھری پئی آئی. تو کسی دوست نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا انہاں نال کھیڑ سی، میں روزانہ ایک کھلونا لیندہ رہا، بوری بھری گئی ہے. تو اس نے کہا کہ تو جہاز والے ہی نہیں چڑھن دیں اتنی بوری نو تھا. تو آخر لگا جی میں کیا کرا، میرا اکلوتا بیٹا ہے تو اس بیٹے واسطے میں روزانہ کھلونا لیندہ. تو حکم ہویا ابراہیم
جی میرے اللہ پتر نو ملنا یا اللہ کیشا لے ونجا کھلونے لے ونجا کھاون پیون دا سامان لے ونجا اچھے تو اچھا لباس لے ونجا حکم ہویا نہیں ایک رسی لے ون ایک چھری لے ون ایک رسی لے ون ایک چھری لے ون حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رسی لئی اور ایک چھری لئی اور روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ پہنچے بیٹے نو بوسہ دیتا سینے نہ لایا پھر اما حاجرہ سلام اللہ علیہ نو فرمایا کہ بیٹے نو تیار کر بیٹے نو نویں کپڑے پا آپ نے عرض کی تھی اے اللہ دے خلیل کوئی خاص گل ہے فرمایا ہاں دوست نے پکاریا دوست نے بلایا دعوت تے وجنا او دی دعوت تے وجنا تو حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نواں سوٹ زیبتن کیتا نلایا سر دے وچ تیل لایا کنگھی لائی وال سنوارے اور اکھیاں دے وچ کجلا پایا ہن تصور کرو جس شخصیت دے متھے دے وچ نور محمدی جگمگاندا پیو سی جس لے اے تیاری ہوئی ہو سی تے کیا خوبصورت نظارہ ہو سی لیکن پتہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کس قسم دی دعوت ہے تو بیٹے نو لے کے روانہ ہوئے رستے دے وچ شیطان مردود آ گیا آکھن لگا اے ابراہیم ایک خواب ویکھیا تے او تے عمل ہوندا پیا تسی تا اللہ دے نبی ہو اللہ نے دین حق تواڈے ذریعے پھیلایا تے تسی یہ کیڑا کام کریندے پے ہو تو چونکہ انبیاء علیہ السلام نو پتہ ہوندا ہے کہ شیطان کیونکہ اگر اللہ دے نبیوں نو یہ پتہ نہ ہوئے تو پھر تو شریعت ہی مغالطہ ہو گیا تو جس لئے اس نے آکھا کہ جی یہ تسی کیا کریں دے پہ ہوئے خواب آیا تے بیٹے نو ذبح کریں دے پہ ہو تو آپ نے کنکریاں چاہیاں مقام مینا دے ہوتے جتھے حاجی شیطان نو کنکریاں مریں دے آپ نے پتھر چاہے اور شیطان نو مارنا شروع کر دیتا شیطان نو آپ نے مارنا شروع کر دیتا تو اتھو دوڑا ہن حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں تو آپ دے قریب آ گیا کہ معصوم بچہ 13 سال عمر ہے اے دے اتے میرا وار چل وے سی تو آکھن لگا تو انہوں پتہ ہے تو اٹھا باپ تو انہوں کدے لے ویندا تو ہم نے فرمایا کہ دوست دی دعوت دے اتے تو آکھن لگا نہیں وہ تو انہوں ذبح کرن ویندا پیا تو انہوں ختم کرن ویندا پیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کدی کسی باپ نے اپنے بیٹے نو ہی ذبح کیتا تو جس لئے گل سنی تو آکھن دیتے مجبور ہو گیا کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا یہ سمجھ دیں کہ اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے تو سبحان اللہ کیسی خوبصورت گل فرمائی فرمانے لگے سن اگر اللہ نے حکم دیتا ہے تو میری جان اللہ دے اتے نثار جے وہ ادھے وچ راضی ہے تو پھر اسماعیل بھی راضی ہے اتھےدار نہیں چلیا ہونو آ گیا حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ کو تو انہوں پتہ ہے تو اٹھا خامن تو اٹھے بیٹے نو کدے لے گیا جی دوست دی دعوت ہے سکھے نہیں وہ تو ذبح کرن واسطے لے گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نو منتا اور مرادہ نال لیا ادھی راتی رو رو کے لیا پچھلی راتی اٹھ اٹھ کے آنسو بہا کر لیا اس نو ذبح کر سکتے
اور کدی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے سکے بیٹے نو اپنے پیارے بیٹے نو ذبح کر دے؟ تو آخر لگا جی کہ وہ سمجھ دیں کہ اللہ دا حکم ہے۔ ہن سنیا کہ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سن، اگر میرے اللہ دا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیلوں دے تو قربان کر دیواں میں۔ سلام ہوئے اس ہستی دے، ایک اسماعیل کیا اس دے حکم دے اتے 1000 اسماعیل قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام مینا دے اتے پہنچے، فرمایا بیٹا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں تینوں ذبح کر دوں، تیری کے مرضی ہے۔ آج کوئی باپ کسے بیٹے کو پوچھے کہ تینوں ذبح کرن دا حکم ہوئے تو کے جواب دے سی؟ واقعی تیری کیا جرت ہے تو مینوں ذبح کرے؟ لیکن اے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہ دے بارے علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جس لے فرمایا کہ تینوں ذبح کرن دا حکم دیتا گیا، فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے شہزادے، اے میرے راج دلارے، اللہ نے تینوں ذبح کرن دا حکم دیتا ہے۔ یا بنی بھی آکھ سکتے ہیں اے بیٹے، لیکن فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو جواب دے وچ آپ نے کیا فرمایا؟ یا اباتے، اے میرے پیارے ابا جان، فعل ما تمر، تسی تا ذبح کرن دی گل کریں دے، تسی جو کرنا چاہو میں حاضر ہاں۔ گل ذبح ہونے تک محدود نہیں، تسی میرے نال جو سلوک کرنا چاہو کر سکتے ہو، میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ دا حکم ہے۔ تو پھر اسماعیل حاضر ہے، تو ہن دو میں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرن تے راضی ہے، بیٹا ذبح ہون تے راضی ہے۔ ذرا تصور کرو کہ کوئی شے منن تے راضی نہیں، کوئی مکان دی گل نہیں ہوندی پئی پوتر مکان لے لئیے، کار لے لئیے، کوئی فلاں سودا کر لئیے، گل ہوندی پئی ہے کہ تینوں ذبح کرنا، اور بیٹا دے میں تیار ہوں، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر دے اتے لٹایا، بابا میری دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں میری۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ بابا پہلی شرط ہے کہ مینوں رسی نال باندھ دیا تاکہ میرا جسم تڑپے تے تانوں رحم نہ آوے۔ بابا مینوں اچھی طرح رسی نال بدھو، تسی ذبح کرے سو میرا جسم تڑپ سی، ہو سکتا ہے تانوں رحم آوے، اور خالق کے کائنات جس نے حکم دیتا ہے وہ حکم رہ نہ آوے، مینوں رسی نال بدھو۔ اور نال ہی اپنی آنکھیاں دے اتے پٹی بان لو، ہو سکتا ہے چھری چلیں دے تانوں رحم آوے، تسی چھری نہ چلا سکتے۔ تو بابا مینوں بدھ بھی دیو، اکھیں دے اتے پٹی بھی بان لو۔ اچھا بیٹا دوسری شرط کے، دوسری شرط کے عرض کیتی بابا دوسری شرط ہے کہ میرا قمیض اتار لو۔ اے قمیض میری ماں نو دینا، میری اماں نو دیا،
میری ماں جس کا میں اکلوتا بیٹا، میری ماں جس نے 13 سال میری بہت پیارے انداز پرورش کی تھی، ایک لمحے جدا نہیں ہون دیتا۔ جس لئے وہ مینو نہ ویک سی اور روسی، میرا کمیز اس نو دینا ہو سکتا ہے، اس کمیز نو ویک ویک کے صبر آوے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بھائی بھائیاں دے درد ونڈاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بابا میرا کمیز میری ماں نو دے، خون آلود ہوئے تاویں دے دے، اس نو ویکھ ویکھ کے صبر آ گئی سی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی نال بدھا، اپنی اکھی دے اتے پٹی لائی اور پھر الٹا لٹا دیتا پتھر دے اتے، تاکہ گردن جڑی ہے وہ تن ونجے، رگاں پھول ونجن اور چھری چلن لگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس لئے الٹا لٹا کے چھری چلاون دی نیت کی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا میری رسی کھول دی، رسیاں کھول دیو۔ بیٹا نیت بدل گئی ہے، ارادہ بدل گیا، انہیں تھوڑی دیر پہلے تو آکھیا میں ذبح ہونے واسطے تیار ہاں، کیا ہون ارادہ بدل گیا؟ عرض کی تھی بابا ارادہ نہیں بدلیا، ایک گل یاد آ گئی ہے کہ قیامت تک آون والے مورخ لکھن والے لکھسن کہ شاید بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا، اس واسطے رسی نال بدھا کے آئی۔ بابا رسی کھول، اللہ میں نو صبر دے سی اور میں صابراں دے وچ انشاءاللہ ہو سی۔ رسی کھول دے بابا۔ تو آپ نے رسی کھولی، چھری نو چلایا، پورا زور لا کے چھری نو چلیں دے بیٹھن، لیکن وہ دن چھری چل دی نہیں پئی۔ اے چھری چل، کیوں نہیں چل دی؟ چھری نے آواز دے کے آکھیا حضور تسی ایک دفعہ دے ہو چل، اتو رب ذوالجلال 70 دفعہ دے کہ میرے اسماعیل دا وال ہی ڈنگا نہ کری۔ فرمایا تیری تا خاصیت ہے چلنا، تو پھر تو چل دی کیوں نہیں؟ اس آکھیا آگ دی خاصیت بھی تا ساڑنا آئی، اس تو انو ساڑیا کیوں نہیں؟ تسی یاد ہو چل، وہ آدھا نہیں چلنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آواز دینے بابا اس طرح کرو، اگر اونج نہیں چل دی اس دی نوک میری گردن تے رکھ کے تو پورا دباؤ پاؤ تاکہ اللہ دا حکم پورا ہوئے۔ تو جس لئے بار بار اس نے کہ چل، تو نہ چلی تو پھر پتھر دوتے مارے، پتھر پاش پاش ہو گیا، ادھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بھائی اتھے چلنی ہے اتھے کیوں نہیں چل دی؟ ہون حکم ہویا جبریل جی رب جلیل ویک ہون، تو بھی ویک اور سارے فرشتے ویکھو، تسی یاد آئے کہ ابراہیم کو تیرے نال پیار نہیں، اور ویکھو میرے پیار دے ویچ اپنے بیٹے نو ذبح کریں دا بیٹا ویکھو۔ تسی یاد آئے نا کہ 2 ٹنگاں والا فساد پہ سی دنیا دے ہوتے، ساری زندگی تساں تسمیاں پڑھیاں ذکر کیتا، لیکن یار نہیں بنے، یار بنیا تو پھر ابراہیم بنیا جڑا پتر نو میرے واسطے ذبح کریں دا پیا، میرے واسطے ذبح کریں دا۔ اس لئے اماں حاجرہ دی کے حالت ہو سی، ہر پاسے نظر دنیں دی ہو سن میرا بیٹا شاید واپس آویں۔ فرما سہ جوڑے
ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਸੀ ਨਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾलिक ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਫਾਸਲਾ ਥੋੜਾ ਹੈ اس تو پہلے کہ ہون اس دفعہ چھری اسماعیل علیہ السلام دی گردن تک آوے جنت دے وچوں دمبا لے اور اس نو اسماعیل علیہ السلام دی جگہ رکھ دے اور اسماعیل علیہ السلام نو اس طرح چاہ کہ ابراہیم علیہ السلام نو پتہ نہ چلے بھئی بیٹا چلا گیا۔ اور کتنی جلدی کرے سے عرض کی تھی مالک طاقت تا تیری بخشی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پلک نہ جھپک سن میں دمبا جڑا جنتی چوچا کے تے اگو رکھ دے سن ہن چھری آندی پئی ہے اس تے آون تو پہلے سدرۃ المنتہا تو چھلانگ لائی جبریل علیہ السلام نے جنت داخل ہوئے دمبا لیا اور اس تو پہلے کہ چھری گردن تک آویا آپ نے اسماعیل علیہ السلام نو چا لیا اور دمبا رکھ دیتا۔ اس دفعہ چھری چلی باپ دے دل تے کے گزری ہو سی کے گمان آیا ہو سی باپ دیتے چھری چل گئی ہے خون نکلن لگ گئے فرمایا باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ تو دل دے وچ ذہن دے وچ خیال آیا کہ حکم ربی مکمل ہو گیا۔ فوری طور تے اکھیاں تو پٹی لہائی تے ویکھیا دمبا ذبح ہویا پہ اور نال حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکران دن تموں دے وچوں بے اختیار نکلیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس فکر تو بعد مینا دی وادی دے وچ ایک روشنی پھیل گئی آواز قدرت آئی اے ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر دیتا اور اسی اپنے یاراں نو اپنے دوستاں نو انہیں سلا دیندے ہونے ہیں۔ اور بعد دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کھانا کھان دے بیٹھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا میں کیڈا سخی ہوں کہ میں اپنے آپ نو ذبح ہونے واسطے پیش کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے تو زیادہ سخی تو میں جس نے اپنے سکے بیٹے دی گردن تے چوری چلا دیتی۔ اسے لمحے جبریل امی حاضر ہوئے آ کے عرض کی تھی اللہ فرمیندہ تسی بھی سخی ہو لیکن تواڈے تو زیادہ سخی میں ہاں جیڑا کام تسی کیتا ہے قیامت تک مسلمان ہے ہن کریں دے راستے۔ اللہ پاک کے چند مرضات اپنی بارگاہ منظور و قبول فرماوے۔ اللہ پاک پیارے آقا کریم دی سچی محبت نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین سنتا ادا فرماوے۔